شروع میں جب عثمانی جہازوں نے عیسائیوں کو گھیر لیا تو دیکھنے والی نگاہوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ پانچوں جہاز ضرور گرفتار ہو جائیں گے، لیکن پھر اچانک فصیل شہر کی جانب سے اس وقت فلک شگاف شور بلند ہوا جب محصور عیسائی جہاز ترکوں کا محاصرہ توڑ کر بڑی تیزی سے گولڈن ہارن کے دروازے پر آ پہنچے۔ محصورین نے فوراً زنجیر نیچے کر دی اور جنیبی جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ سلطان محمد خان نے اپنی بحری فوج کی اس ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سخت ملال ہوا۔ عیسائی جہاز ہاتھ سے نکلنے لگے تو سلطان سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار ہو کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ فضا میں اہل قسطنطنیہ کے نعرائے مسرت گونج رہے تھے۔ جنیبی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا اور ان میں جرأت اور استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ سلطان نے غصے کے عالم میں اپنے امیر البحر کو بلوایا اور غم غصے سے بے قابو ہو کر امیر البحر پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن امیر البحر کی اس میں کچھ خطا نہ تھی۔ اس نے تو اپنے چھوٹے جہازوں کے ذریعے عیسائیوں کے دیویکل جہازوں کو محصور کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ان جہازوں پر سوار ہونا ممکن نہ تھا۔ البتہ سلطان کی تنبیہ سے امیر البحر مستعد ہو گیا اور اس کے بعد کسی اور جہاز کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ در دانیال کو عبور کر کے بحیرہ معمورہ میں داخل ہو سکے۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔ سلطان نے محاصرے کے کام میں انتہائی درجہ کی مستعدی دکھائی۔ بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ محصورین کی ہمتیں اپنی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھتی رہیں۔ شہر کے اندر سامان رسد کی مطلق کمی نہ تھی۔ وہ برسوں محصور رہ کر مدافعت پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہونیاڈے اپنے عہد نامہ صلح کو توڑ کر ضرور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً محاصرہ اٹھا کر چل دیتا اور اس کام کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا، مگر سلطان اپنے ارادے کا پکا اور ہمت کا دھنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی اور اس کے ارادے ہر ناکامی کو دیکھ کر اور زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ سلطان محمد خان جب ادرنہ سے چلا تھا تو اس نے اپنے ہمراہ علماء، فضلاء، عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت بھی رکھی تھی۔ ان برگزیدہ لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا خیال اس کو شروع سے ہی تھا۔ درویش صرف سلطان مراد خان ثانی نے اپنی زندگی کے آخری 6 سالوں میں سلطان محمد خان کو عیدین کے علماء و صوفیاء کی محفل میں بھیج دیا تھا۔ انہی نیک لوگوں کی صحبت سے اس کے ارادوں میں استقلال اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران محاصرہ بھی وہ ان لوگوں سے مشورے کرتا رہا۔ اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے میں مزید سختی پیدا کرنے کے لیے ایک روز سلطان محمد خان کو ایک ایسی تاریخی تدبیر سوجی جس نے سلطان محمد خان ثانی کو ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح بنا دیا۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا ہے، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کشتیوں کی ایک بڑی تعداد اور بہت سے بحری جہاز جو عیسائی بحریہ سے نسبتاً چھوٹے تھے بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دیے جائیں، جہاں پانی تنگ اور چھلچھلا تھا اور جس میں یونانی اور جنیبی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ بندرگاہ کا بالائی حصہ گولڈن ہارن پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن پر کوئی زد نہ پڑ سکتی تھی۔ معاصرین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی، خاص کر سینٹ رومانز والے دروازے کی جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے۔ لہٰذا اہل قسطنطنیہ بھی باقی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافع صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ گولڈن ہارن کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ آور ہو سکے تو رومی افواج کی توجہ 2 طرف تقسیم ہو جائے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مگر سمندر کی جانب سے حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنی ذہانت اور آہنی عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال دی۔
سلطان کی تجویز سن کر آغا حسن، احمد قدک پاشا اور محمود پاشا جیسے سالار ہکا بکا رہ گئے۔ سلطان ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے یہ کیا کہ آبنائے باسفورس کے گہرے پانی میں گشت کرنے والے اپنے جہازوں اور کشتیوں کو گولڈن ہارن میں داخل کرنے کے لیے جہازوں کو پانی کے بجائے خشکی پر چلانے کی عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ سلطان محمد خان کا فیصلہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد اور محیر القول یادگار بننے والا تھا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانے کے لیے انہیں 10 میل تک خشکی پر چلا کر لے جایا جائے گا، اور اس غرض کے لیے باسفورس کے مغربی ساحل سے جہاز خشکی پر چڑھا کر انہیں ایک ترچھے راستے سے گولڈن ہارن کے بالائی شمالی کنارے تک پہنچایا جائے گا، اور وہاں سے انہیں گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے گا۔ خشکی کا یہ درمیانی علاقہ تقریباً 10 میل لمبا، سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے بھرپور تھا۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ کو، جب چاند کی چاندنی ساری رات پورے علاقے کو روشن رکھ سکتی تھی، باسفورس سے لے کر بندرگاہ گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کے تختے بچھوا دیے۔ یہ سلطان کی اول العزمی کا ایک محیر القول عجوبہ تھا۔ سلطان نے یہ کام ایک رات میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے 10 میل کے راستے پر تختے بچھوا کر ان پر چربی ملوا دی، اور چکناہٹ سے لکڑی کے وہ تمام تختے ایک خشک سمندر بن گئے۔ فصیل شہر سے دن بھر لوگ سلطانی سپاہیوں کو تختے بچھاتے اور چربی ملتے دیکھتے رہے، لیکن وہ حیران تھے کہ آخر مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ رات ہوتے ہی سلطانی سپاہیوں نے اپنے بہترین 80 جہازوں کو کھینچ کر لکڑی کے تختوں پر چڑھا لیا۔ ان 80 جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاح اور بحری سپاہیوں کو سوار کر دیا گیا، اور پھر ہزارہ آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ہوا کے جھونکوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے جہازوں کے بادبان کھلوا دیے۔ جہازوں کی اس ٹرین کو کھینچنے کے لیے انسانوں کے علاوہ بیلوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا۔ راستہ طویل اور دشوار گزار تھا۔ چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور چاندنی رات میں ہزاروں آدمیوں کا شور و غل، خوشی کے نعرے اور فوجی گیت فضیل شہر پر موجود عیسائی سنتے رہے، اور یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ آخر آج مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ قسطنطین نے خود فصیل پر پہنچ کر مسلمانوں کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا۔ اسے عثمانی فوج کے باجے سنائی دیے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ رات بھر 80 جہازوں کا یہ جلوس سفر کرتا رہا، اور قسطنطنیہ کے عیسائی آخری وقت تک کچھ نہ سمجھ سکے۔ بالآخر جب صبح کے اجالے نے رات سے پردہ اٹھایا تو سلطانی لشکر کے 80 جہاز اور بھاری توپ خانہ گولڈن ہارن میں منتقل ہو چکا تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے جب عثمانی بحریہ کے 80 اسلحہ بردار جہازوں کو گولڈن ہارن میں موجود دیکھا تو پورے شہر کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو ناممکن بات ممکن ہو گئی تھی۔ اہل قسطنطنیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عثمانی جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا تھا، اور اپنی توپوں کو مناسب مقامات پر رکھ کر اس طرف کی فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے۔ قسطنطین کے جو جہاز گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب کے سب گولڈن ہارن کے دہانے کے قریب آہنی زنجیر کے متصل سب بستہ تھے، تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ شہر کے قریب بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ قسطنطین کے جہازوں نے عثمانی بحریہ کو گولڈن ہارن میں دیکھا تو ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بندرگاہ کے دونوں کناروں پر سلطان محمد خان نے فی الفور اپنا توپ خانہ نصب کروا دیا تھا۔ عثمانی توپ خانے نے مسیح جہازوں پر گولہ باری کی۔ جو جہاز بھی آگے بڑھا اسے بھاری گولوں کا نشانہ بنا کر گولڈن ہارن میں غرق کر دیا گیا۔ عربان کی توپیں دڑا دڑ گولے پھینک رہی تھیں، اور اس جنگ میں یہی وہ موقع تھا جب عثمانی توپ خانے نے سب سے زیادہ خدمات انجام دیں۔ اس طرح یکا یک سمندر کی طرف سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنی پڑی، اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کریں۔ گولڈن ہارن کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا، چنانچہ عثمانی جہاز نہایت آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ سلطان نے گولڈن ہارن پر ایک پل تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور یوں شہر کی یہ شمالی فصیل بھی خطرناک محاصرے اور یلغار کی زد میں آ گئی۔
یہ 24 مئی 1453 عیسوی کا دن تھا۔ اسی روز قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا، آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو اپنا باجگزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجیے۔ لیکن سلطان کو اس وقت اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ شہر کو فتح کر لے گا، چنانچہ اس نے قسطنطین کو جواب دیا، اگر تم اطاعت قبول کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو میں اسلامی سلطنت میں شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلطان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیچوں بیچ واقع ہے، جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سدباب نہ ہوگا۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیشرو کیاسرا کی مسلسل شرارتوں سے بخوبی واقف تھا، اور پھر اب تو قسطنطنیہ فتح ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ چنانچہ کیسر کے ایلچی سلطانی خیمے سے بے نیل و مرام لوٹ گئے۔ اس دوران خشکی کی جانب سے برابر حملے جاری تھے، لیکن قسطنطنیہ کی ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ اب عثمانی توپیں دو اطراف سے شہر کی فصیلوں پر زبردست گولہ باری کر رہی تھیں، اور بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد قسطنطنیہ کی فصیلوں میں پہلی بار 3 مختلف مقامات سے بڑے بڑے شگاف نمودار ہو گئے۔ وہ فصیلیں جو صدیوں سے ہر دشمن کے تشدد کا مقابلہ کر رہی تھیں، عثمانی توپوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا اور ان میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب سینٹ رومان کے دروازے کے قریب موجود چاروں برج 30 انچ قطر کے گولوں کا شکار ہو کر زمین پر آ گرے اور سطح کے برابر ہو گئے۔ اب سلطان محمد خان کو اپنے آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ سلطان نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو اس کے حوالے کر دے تو رعایا کے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ 20 جمادی الاول یعنی 29 مئی کے روز آخری اور فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ 29 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 28 مئی 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان نے اپنی فوج میں پھر اعلان کروایا کہ کل صبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا۔ فوج کو شہر میں تاخت و تاراج کی اجازت دی جائے گی، مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری عمارات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی عثمانی سپاہی کسی نہتے اسلحہ ڈالنے والے، امن طلب کرنے والے ضعیف، بوڑھے اور بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا، مسلمانوں کے لشکر میں رات بھر خوشی کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ ادھر شہر کے اندر کسرے شاہی میں قسطنطین نے اپنے سپاہ سالاروں، عمائدین سلطنت اور امراء شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے، چنانچہ اس نے شہریوں کو آخری دم تک لڑنے اور مرنے مارنے کی ترغیب دی اور خود بھی بڑے مجمع میں خداوند یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک ترکوں کا مقابلہ کرے گا۔ جلسہ ختم ہوا تو تمام سالار اپنی اپنی جگہوں پر زندگی کا آخری مارکہ لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ کیسر اس جلسے سے فارغ ہو کر سینٹ صوفیہ کے گرجے میں آیا اور اپنی آخری عبادت میں مصروف ہو گیا۔ آیا صوفیہ میں ہر پادری کے چہرے پر خوف اور پچھتاوے کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کیسر آیا صوفیہ میں عبادت سے فارغ ہو کر اپنے محل میں آیا، جہاں یاس و ہراس چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ وہاں چند لمحے آرام کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سینٹ رومانس کی طرف آیا۔ عثمانی فوج رات بھر ذکر و تسبیح اور دعاؤں میں مصروف رہی۔ خود سلطان محمد خان نماز فجر سے فارغ ہو کر علماء اور درویشوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آخری حملہ کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس مجمع علماء میں سلطان کے پیر و مرشد حضرت ایدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ سلطان کے پیر و مرشد نے آخری حملہ کے روز اپنے لیے ایک الگ چھلداری نصب کروائی اور باہر ایک دربان کو بٹھا دیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے، اور اس طرح سلطان کے مرشد خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ سلطان محمد خان نے طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے اپنے لشکر کو صف آراء کر کے ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جس میں یہ تاریخی جملہ بولا:
آج ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ سلطان نے تقریر ختم کر کے اپنے سالاروں کو بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آج 29 مئی 1453 عیسوی کا دن تھا۔ عثمانی فوج نے مختلف سمتوں سے حملہ کیا۔ توپوں اور منجنیکوں نے جا بجا شہر کی فصیل میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ حملہ ہر طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اس کا زیادہ زور سینٹ رومانس کے دروازے پر تھا۔ عثمانی فوج نے جگہ جگہ سے خندق کو پاٹ دیا اور خندق کو اوپر سے عبور کرنے کے لیے سیڑھیاں اور کمندیں ڈال دیں، اور یوں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آگ اور خون کا خوفناک کھیل شروع ہو گیا۔ سینٹ رومانس کی دیوار تو ترکی توپوں کی گولہ باری سے پہلے ہی مجروح ہو چکی تھی، چنانچہ مسلمان سپاہیوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیوار کے رخنوں کو استعمال کیا اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ان کی کوشش نہایت سختی سے ناکام بنا دی گئی۔ کئی مرتبہ عثمانی لشکر کے بہادر شہر کے برجوں اور فصیل کے شکستہ حصوں پر چڑھ جانے میں کامیاب ہوئے، مگر اندر سے جسٹینانی اور نوٹاراس کے سپاہی قسطنطنیہ کے عام شہری، حتیٰ کہ ان کی عورتیں اور بچے بھی لڑنے اور مدافعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہر طرف یہی حالت تھی۔ سمندر اور خشکی ہر دو اطراف سے جوش و خروش کے ساتھ حملے جاری تھے۔ ایک عجب ہنگامہ رستخیز بپا تھا۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے، مگر دونوں طرف سے کوئی فریق ذرا بھر دبنے کے لیے تیار نہ تھا۔ قسطنطین خود گھوڑے پر بیٹھا صبح سے دوپہر تک بغیر کچھ کھائے پیے ادھر سے ادھر دوڑتا رہا۔ جان جسٹینانی نے تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سلطان محمد خان انگشت بندان رہ گیا اور بے اختیار ہو کر یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش یہ شخص میری فوج میں ہوتا۔ دوپہر تک عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ عیسائیوں نے اپنے مرکز ملت کو بچانے کے لیے حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ہر سپاہی جان مار کر لڑا۔ وہ ہر مرتبہ ترکوں کی باڑ کو فصیل شہر پر بے حد پامردی سے روکتے، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی اور ترک سپاہی عیسائیوں کا جانی نقصان کرنے کے بعد یا شہید ہو جاتے اور یا فصیل سے گر جاتے۔ لیکن سلطان محمد خان اپنی ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا۔ وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور فصیل شہر کے نزدیک ایک ایک مقام پر اس نے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ زمین کا وہ حصہ جہاں سلطان اور اس کے ساتھیوں نے نماز ادا کی ہمیشہ کے لیے فاتح نماز گاہی بن گئی۔ بالآخر سلطان نے اپنی لاڈلی فوج یعنی چری کا ایک بڑا دستہ اپنے ہمراہ لیا، جس کی صف اول میں آغا حسن، عبد الرحمن اور ریاض بیگ جیسے سپاہی تھے۔ یونانی اور رومی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے، ان میں تازہ حملے کی تاب نہ تھی۔ سلطان نے تازہ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ایک وزیر خاص کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں روانہ کیا اور عرض کی کہ یہ وقت خاص دعا اور روحانی امداد کا ہے۔ میسورین کی ہمت اور سخت مدافعت دیکھ کر حملہ آوروں کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج قسطنطنیہ فتح نہ ہوا تو پھر کبھی نہ ہو سکے گا، کیونکہ آج حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکا ہے۔ سلطان کا فرستادہ جب اس مرد خود آگاہ کی چھولداری کے قریب پہنچا تو دربان نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا، لیکن عثمانی وزیر نے دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ ضرور مرشد سلطانی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا پیغام پہنچائے گا۔ یہ کہہ کر سلطانی فرستادہ چھولداری میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ سربہ سجود اور دعا میں مصروف ہیں۔ عثمانی وزیر کے داخل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ عثمانی وزیر کو بزرگ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ واپس بھاگا، لیکن چھولداری سے نکل کر اس نے دیکھا کہ فصیل شہر پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ دراصل جس وقت سلطان نے اپنے فرستادہ کو اپنے پیر و مرشد کی طرف روانہ کیا تھا وہ وقت بڑا نازک تھا، اور پھر ٹھیک اسی وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا یکا یک خود بخود گر پڑا، اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو گئی۔ نتیجتاً شہر میں داخل ہونے کا راستہ صاف ہو گیا۔ ادھر فصیل کا یہ حصہ گرا، ادھر عین اسی وقت بندرگاہ کی طرف سے بحری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر کے سلطانی علم نصب کر دیا۔ اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو منہدم دیکھ کر سلطان کا ہم رکاب دستہ جس کا سالار آغا حسن تھا بلا تعامل شہر پر چڑھ دوڑا،
لیکن عیسائی ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ اور اسی دوران قسطنطین کو ایک اور گہری چوٹ یہ آئی کہ اس کا بہادر سالار جان جسٹینانی، جو گویا مدافعت کا روح تھا، ایک گہرا زخم کھا کر کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطان خود اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جسٹینانی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور یوں گویا اس نے شہر دشمن کے سپرد کر دیا۔ قسطنطین نے جسٹینانی کو روکنے کے لیے شدید اصرار کیا، لیکن وہ اسلامی تلواروں سے ڈر چکا تھا، چنانچہ اس نے ایک نہ سنی اور فوراً بندرگاہ کی جانب چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ چنانچہ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عیسائیوں کی جانبازی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ عیسائیوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ 10 ب10 لڑائی میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے اہل نہ تھے۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 بہترین ساتھیوں کے ہمراہ فصیل شہر پر کامیابی کے ساتھ چڑھ گیا۔ قسطنطین اور اس کا محافظ دستہ آغا حسن کو روکنے کے لیے خود آگے بڑھے۔ 30 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں کئی سو عیسائی نکل آئے۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، لیکن آغا حسن نتیجے سے بے پرواہ قسطنطین کے شاہی دستے پر اپنی تلوار کی بجلیاں گراتا ہوا آگے سے آگے بڑھنے لگا۔ آغا حسن کے جسم پر ہزاروں زخم آئے، لیکن اس کا ہاتھ کسی خودکار مشین کی طرح بدستور چلتا رہا، یہاں تک کہ آغا حسن زخموں سے چور چور ہو کر گرا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ینیچری کے 30 سپاہیوں میں سے 18 شہید ہو کر گر گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور ان کے عقب میں مزید ترکی دستوں کی کمک پہنچ گئی۔ اب ہر طرف سے حملہ آور شہر میں داخل ہونے لگے اور دروازے توڑ توڑ کر اندر گھسنے لگے۔ شہر کے چاروں طرف فصیل کے ساتھ ساتھ اور فصیل کے اندرونی جانب عیسائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب شہر کی سب سے بڑی فصیل پر سرخ ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ قسطنطین جو اب تک بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اپنے انتہائی بہادر ساتھیوں کے حوصلے چھوڑ دینے پر امید کا دامن چھوڑ بیٹھا اور اس نے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، کیا کوئی عیسائی نہیں ہے جو مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے؟ لیکن جب روم کے آخری کیسر کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کیسرائے روم کی خصوصی پوشاک اتار کر پھینک دی اور عثمانی فوج کے بڑھتے سیلاب میں گھس کر ایک سپاہی کی طرح بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا، اور اس طرح اس کی موت پر 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت روما کا خاتمہ ہو گیا، جس کی ابتدا بھی قسطنطین سے ہوئی تھی اور انتہا بھی قسطنطین پر ہوئی۔ اور اس کے بعد کیسر کا لقب ایک تاریخی داستان بن کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پورا ہوا۔ چند لمحوں کے اندر اندر قسطنطنیہ فاتحین کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں بچے کچے سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب یہ جوش ٹھنڈا ہوا اور اہل قسطنطنیہ کی طرف سے کوئی مزاحمت باقی نہ رہی تو عثمانیوں نے اپنی تلواریں نیاموں میں کر لیں۔ سلطان محمد خان اپنے بہادر سالاروں اور معتمد ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسی منہدم فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا اور شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا آیا صوفیہ کے چرچ کے پاس پہنچا۔ یہاں اس ستون کے پاس جس کے ساتھ ترکوں کی شکست کی پیشنگوئی منسوب تھی، ہزاروں عیسائی پناہ گزین تھے۔ دراصل عیسائیوں کے اعتقاد کی بنیاد ایک جوشیلے یا اختراع پرداز پادری کے الہام پر تھی، جس نے یہ بشارت دی تھی کہ ایک روز ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے، لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطہ آغاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اپنے آسمانی کے ذریعے قسطنطنیہ کی سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس شخص سے کہے گا، یہ تلوار پکڑو اور اس سے خداوند کا انتقام لو۔ بس اس حیات آفرین جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغلوب کر دیں گے۔ وہ ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ سلطان کا گھوڑا جب اس ستون کے پاس پہنچا تو قسطنطنیہ کے ہزاروں عیسائی سر اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں توقع تھی کہ آسمانی فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے
اب نازل ہوگا اور ترک سلطان اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ اٹھے گا۔ لیکن سلطان محمد خان اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ طلسماتی یا اعتقادی توہمات سلطان کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئے۔ آج وہ سلطان محمد خان نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح بن چکا تھا۔ قاسم بن حشام بھی سلطان محمد فاتح کے ہمراہ آیا صوفیہ کے دروازے پر اپنے گھوڑے پر سے اترا۔ وہ یہاں کئی مرتبہ آ چکا تھا۔ سلطان ابھی آیا صوفیہ کے دروازے پر ہی موجود تھا کہ قاسم بے صبری کے ساتھ آیا صوفیہ میں داخل ہو گیا۔ چرچ کے حال میں اس کے جانے پہچانے پادری اور راہبائیں جمع تھیں۔ ان سب نے قاسم کو چونک کر دیکھا اور اس کی فاتحانہ واپسی پر حیران رہ گئے۔ لیکن قاسم کو تو سونیا کے پاس پہنچنا تھا۔ اسے سونیا حال میں کہیں نظر نہ آئی تو وہ تیزی سے بالائی منزل کی طرف بھاگا۔ وہ دو زینے ایک ساتھ پھلانگتا ہوا راداری میں پہنچا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے سونیا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ قاسم نے جو ہی سونیا کے کمرے کا دروازہ دھکیلا، اس کے منہ سے بے ساختہ اوہ کی درد بری آواز نکل گئی۔ سونیا کمرے کے وسط میں فرش پر چاروں شانے چت پڑی تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک لمبی تلوار پیوست تھی جو سلیب کی شکل پر بنی ہوئی تھی۔ سونیا کا خون فرش پر بے بے کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ سونیا خود لہو میں لت پت، آنکھیں دروازے پر ٹکائے ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔ قاسم دوڑ کر سونیا کے پاس پہنچا لیکن وہ مر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ وعدے کے مطابق اب بھی قاسم کی منتظر تھی۔ قاسم نے سونیا کی نبضیں ٹٹول کر دیکھیں اور پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ قاسم نے حالات کا جائزہ لے کر اندازہ لگایا کہ سونیا نے خودکشی نہ کی تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ قاسم کا ذہن فوراً شاگال کی طرف چلا گیا۔ یہ یقیناً اسی مکروہ انسان کا مذموم فعل تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں شاگال کا تصور کرتے ہی خون اترنے لگا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں پڑھے گا۔ چنانچہ فوری طور پر آیا صوفیہ کے حال سے عبادت کی نشستیں ہٹائی دی گئیں اور آیا صوفیہ کے حال میں سلطان محمد فاتح کے حکم پر اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سلطان اور اس کے ساتھی خدائے واحد کی تسبیح و تقدیس کے لیے سربا سجود ہوئے تو آیا صوفیہ کے حال میں ایک طرف کھڑے عیسائی پادریوں کی آہیں اور سسکیاں نکل گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر سلطان محمد فاتح نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر قسطنطین کی لاش کو تلاش کریں۔ قسطنطین سینٹ روماس کے دروازے کے نزدیک ہی لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ سب سے زیادہ کشت خون سینٹ روماس کے دروازے پر ہوا تھا، جہاں اس وقت عیسائیوں کی لاشوں کے انبار پڑے تھے۔ اس جگہ بہت سی لاشوں کے درمیان قسطنطین کی لاش ملی جس کے جسم پر صرف 2 زخم آئے تھے۔ سلطان کے سپاہی قسطنطین کا سر کاٹ کر سلطان محمد فاتح کی خدمت میں لے آئے اور اس طرح فتح قسطنطنیہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اگلے روز سلطان کیسرا روم کے شاہی محل میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس وسیع و عریض محل میں ہو کا عالم تھا۔ سلطان نے اس ویرانی اور خاموشی کو دیکھا تو بے اختیار اس کی زبان پر شہر آ گیا۔ اس مارکے میں 40,000 عیسائی مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہوئے اور 60,000 جنگجو عیسائیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ بہت تھوڑے ایسے تھے جو فتح قسطنطنیہ کے بعد کسی نہ کسی طرح خشکی یا سمندر کے راستے بچ کر نکل گئے۔ کیسر کے خاندان کا کوئی آدمی گرفتار نہ ہو سکا، وہ سب بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اکثر اٹلی میں اور بہت تھوڑے بعض دیگر مقامات پر جا کر پناہ گزین ہوئے۔ کیسر قسطنطین کا ایک پوتا چند روز کے بعد مسلمان ہو گیا اور قسطنطنیہ میں آ کر رہنے لگا۔ بالآخر بہت جلد اس خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ شاہی محل سے فارغ ہو کر سلطان نے قسطنطنیہ کے مشہور گھڑ دوڑ کے میدان ہپوڈروم میں اپنے لشکر کو جمع کیا اور نماز شکرانہ ادا کی۔ ہپوڈروم صرف گھڑ دوڑ کا ہی میدان نہ تھا بلکہ یہاں پر نئے بادشاہوں کی تاجپوشی کا اعلان ہوتا تھا۔ یہیں پر فتح مند جرنیل فتح کا جشن مناتے، یہیں پر مجرموں کو پھانسی دی جاتی اور منحرف عیسائی فرقوں کو زندہ جلایا جاتا۔ اسی میدان میں وحشی جانوروں کی نمائش اور جسمانی کرتب کے تماشے منعقد ہوتے۔ تاریخ میں کئی بار حکومت کے خلاف بغاوتیں اسی میدان سے شروع ہوئیں اور یہ میدان نہ جانے کتنی مرتبہ
انسانوں کے خون سے لالازار ہوا تھا۔ آج سلطان محمد فاتح اسی میدان میں دربار عام لگا کر قسطنطنیہ کو اپنا پائتخت قرار دینے والا تھا۔ ہپوڈروم میں 3 ستون نصب تھے، ایک ستون 4 صدی قبل مسیح میں، دوسرا 5ویں صدی عیسوی میں اور تیسرا 10ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ستون 3 مختلف بازنطینی بادشاہوں نے اپنی یادگار کے طور پر تعمیر کیے تھے۔ سلطان محمد فاتح سب سے چھوٹے ستون کے پہلو میں اپنی مستد لگا کر بیٹھا تو اس کی نظر ہپوڈروم میدان کے ستون پر پڑی۔ اس چھوٹے ستون پر پتھر کے تراشے ہوئے 3 اژدھے لپٹے ہوئے تھے۔ سلطان اژدھوں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی بھاری جنگی تیور سے ان اژدھوں کے سر اڑا دیے۔